السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ دوحہ میں طالبان اور امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس پر تفصیلی بات کرنے کے لیے کچھ دیر کے بعد ہم اپنے دوحہ میں نمائندے سے بات کریں گے اور ان سے تفصیل جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا کوئی ٹائم فریم طے نہیں ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج افغانستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے موجود ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ایران کے صدر حسن روحانی سے ملنے کا ایک اچھا موقع ہوگا، اور وہ ان کے ساتھ تہران کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے ایک نئے معاہدے پر مذاکرات کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک تہران پر عائد پابندیاں نہیں اٹھا لی جاتی۔ فرانس میں منعقدہ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کے سربراہان مملکت کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں تجارت سمیت دیگر عالمی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ احتجاجیوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت تشدد کو برداشت نہیں کرے گی۔ برطانیہ کی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کے رہنما جیریمی کوربن نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کی یورپی یونین کے بغیر ڈیل کے انخلاء کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا کوئی ٹائم فریم طے نہیں ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج افغانستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے موجود رہے گی۔ فرانس میں G7 ممالک کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں افغانستان سے امریکی فوج نکالنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء ان مذاکرات کا محور ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ افغان حکومت اور طالبان سے بات چیت کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے خبر رساں ادارے رائٹرز کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، جس میں 2 طالبان کمانڈروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ امن سمجھوتا طے پانے کے بعد افغان سیکورٹی فورسز کی حمایت ختم کر دے گا۔ خلیل زاد کے بقول یہ درست نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ایران کے صدر حسن روحانی سے ملنے کا ایک اچھا موقع ہوگا، اور وہ ان کے ساتھ تہران کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے ایک نئے معاہدے پر مذاکرات کی کوشش کریں گی، جو سن 2015 کے اس بین الاقوامی معاہدے کی جگہ لے سکے گا جس سے وہ پچھلے سال باہر نکل آئے تھے۔ ٹرمپ نے پیر کو G7 سربراہ کانفرنس کے اختتام کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایران مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1 سال قبل ایران پر جو اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ کی تھیں، ان سے ایران کو بری طرح نقصان پہنچ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ پابندیوں کے ذریعے ایران کی بین الاقوامی برآمدات کو انتہائی محدود کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حسن روحانی کے ساتھ ان کی ملاقات چند شرائط پر ہوگی، جس میں سر فہرست ایران اپنی فوجی پیش قدمی اور حملوں کے ذریعے بیرون ملک مزید کشیدگی پیدا نہ کرنے شامل ہوگا۔ ادھر ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک تہران پر عائد پابندیاں نہیں اٹھا لی جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے قدم کے طور پر ایران کے خلاف تمام اقتصادی پابندیاں اٹھا لینی چاہیے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی صدر نے منگل کو اپنے خطاب میں کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے امریکہ کو ایران پر عائد غیر قانونی اور غیر منصفانہ پابندیاں اٹھانا ہوں گی۔ تاہم ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مفادات کا تحفظ یقینی نہ بنایا گیا تو وہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان
سن 2015 میں ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی پر مجبور ہوں گے۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور حسن روحانی آئندہ ماہ ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس سے قبل فرانسیسی صدر ایمانوئل میخواں نے G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ انہوں نے حسن روحانی سے رابطہ کیا ہے اور وہ آئندہ چند ہفتوں میں صدر ٹرمپ اور حسن روحانی کی ملاقات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان دونوں ممالک کے درمیان کئی سالوں سے جاری تنازع کو ختم کیا جا سکے۔ فرانس میں منعقدہ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کے سربراہان مملکت کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں تجارت سمیت دیگر عالمی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق G7 سربراہ مملکت کے اجلاس کے اختتام پر پیر کو ایک مختصر اعلامیہ جاری کیا گیا، لیکن یہ اعلامیہ اس طرح کا نہیں ہے جو عموماً G7 اجلاس کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرانس کی میزبانی میں ہونے والے سربراہان کے اجلاس کے اعلامیے میں رہنماؤں کی تقسیم واضح آیا ہے۔ اجلاس کے دوران تجارت، ایران، لیبیا، یوکرین اور ہانگ کانگ سے متعلق مسائل زیر غور آئے۔ تاہم اعلامیے میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ سربراہان مملکت نے کن امور پر فیصلے کیے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق تمام 7 معاشی طاقتوں نے منصفانہ عالمی تجارت اور معاشی استحکام پر اتفاق کیا۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ احتجاجیوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت تشدد کو برداشت نہیں کرے گی۔ لیم کا کہنا تھا کہ اگر تشدد جاری رہتا ہے تو قانون نافذ کرنے والوں کو اپنی کارروائی کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر مناسب ہوگا کہ حکومت ہنگامے کرنے والے اور خوف و ہراس پھیلانے والے احتجاجیوں کے مطالبات مان لے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہانگ کانگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم مذاکرات کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں۔ پولیس نے ہفتے اور اتوار کے مظاہروں کے دوران 80 افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ اسی اثنا میں مظاہرین نے اپنا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کے رہنما جیریمی کوربن نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین کے بغیر ڈیل کے انخلاء کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اپوزیشن رہنما نے حکومتی منصوبے کے خلاف دیگر ارکان پارلیمان سے رابطوں کا بھی اعلان کیا۔ خیال رہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے فرانس میں G7 ممالک کے اجلاس کے دوران اندیا دیا تھا کہ وہ یورپی یونین سے بغیر معاہدے کے انخلاء سے گریز نہیں کریں گے۔ بورس جانسن کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ یورپی یونین سے انخلاء کے لیے دی گئی 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن تک مذاکرات جاری رکھے گا۔ جیریمی کوربن نے برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ میں لکھے گئے اپنے مضمون میں کہا ہے کہ بغیر معاہدے کے یورپی یونین سے انخلاء کا نقصان برطانوی ووٹرز کو ہوگا، تاہم کاروباری ادارے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اگر برطانیہ بغیر معاہدے کے یورپی یونین سے الگ ہوا تو وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے بڑے کاروباری اداروں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مواقع پر برطانیہ کو تجارتی معاہدے کی دعوت دے چکے ہیں۔ اور کراچی میں صفائی ستھرائی کے بڑھتے مسائل پر سیاسی جماعتوں کی لفظی گولہ باری میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے خود پر سخت تنقید کے بعد سابق ناظم شہر کو صفائی ستھرائی کے لیے دیے گئے اعزازی اختیارات دے کر چند گھنٹوں ہی میں واپس لے لیے ہیں۔ صوبے میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کی جانب سے میئر کے استعفے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے، جبکہ بلدیاتی ماہرین قوانین میں ترمیم پر زور دے رہے ہیں۔ اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کالعدم تنظیموں کے سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے سے لوگوں، بالخصوص سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، تاجروں اور کاروباری حلقوں میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک سابق پولیس افسر کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند اس خطے میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کو تربیت اور وسائل سمیت تمام تر سہولیات بھی حاصل ہیں۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے جو آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بلوچستان کی حکومت نے ایک سالہ حکومتی کارکردگی کے جائزے لیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے۔
دوسری طرف بعض سرکردہ لیڈروں کا کہنا ہے کہ امن عامہ کی صورتحال بدستور ابتر ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے بھیجی ہے، اور یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔